آپ نے شاید ایک مونو ریل کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ یہ تصور کوئی نئی بات نہیں ہے جو کہ 1900 کی دہائی میں کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی۔ مونو ریل کا لفظی معنی ایک ریل ہے، جبکہ جدید مونو ریل ایک ریل تو ہے لیکن اسے سٹیبلٹی مینٹین رکھنے کے لیے متعدد پوزیشنوں پر کانٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہاں، تاریخ میں ایک مونو ریل بھی تھی جو بالکل مختلف طریقے سے چلتی تھی، جو صرف ایک ٹائر اور ایک پٹری پر چلتی تھی۔ اس ریل کو سٹیبلٹی مینٹین کرنے کے لیے کسی سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور ایک عام پٹری پر چل سکتی تھی۔ پھر اچانک اس ریل کو ختم کر دیا گیا۔ 1900 کی دہائی کے اوائل کی ایک ایسی ٹرین جو فزکس کے قوانین کی خلاف ورزی کرتی نظر آتی تھی، اس نے نہ صرف ایک ریل پر خود کو بالکل متوازن رکھا ہوا تھا، بلکہ یہ پراسرار طور پر بغیر کسی ڈرائیور کے ان پٹ کے اپنے آپ مڑ جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی ایجاد تھی جس کو اسے 1910 میں سائنسدان لوئس برینر نے عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ دو کی بجائے ایک ہی ریل استعمال کرنے سے ٹرینیں تیز ہوں گی اور ریل کی تعمیر بھی سستی ہوگی۔ اس کی ٹرین پٹریوں سے اترے بغیر اور اپنی سپیڈ کو کم کیے بغیر مڑ جاتی تھی، اور یہ ریل دوسری ریل کی نسبت آدھی قیمت پر بھی بنائی جا سکتی تھی۔ آج کل کی مونو ریل جن کی موٹی پٹریاں ہوا میں اونچی ہوتی ہیں، اس کے برعکس برینر کی مونو ریل موجودہ پٹریوں پر بھی چل سکتی تھی۔ اگرچہ یہ تھوڑا سا خاکہ نظر آتا ہے، لیکن یہ ڈیزائن کے لحاظ سے بہت سٹیبل تھا۔ آخر یہ ٹرین اصل میں کیسے کام کرتی تھی، اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں۔ ٹرین کے مرکز میں ایک گائروسکوپ تھا جو مسافروں کے نوٹس کرنے سے پہلے ہی ٹرین کے جھکاؤ کو درست کر سکتا تھا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، ہمیں گائروسکوپ کے بارے میں تھوڑا سا جاننا پڑے گا کہ گائروسکوپ کیسے کام کرتا ہے۔ گائروسکوپ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر آپ کسی ڈسک کو تیزی سے گھماتے ہیں تو اس کی اینگولر سپیڈ اسے بالکل سٹیبل رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر آپ اسے کسی سمت میں جھکانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ورٹیکل ایکسس پر گھومنے لگتی ہے، جسے پریسیجن کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم اسے جھکانے کی بجائے ہم اسے پروسیس کرنے کا باعث بنتے ہیں تو یہ دراصل ڈسک کو مخالف سمت میں جھکا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک گائرو ہمیشہ بیلنس کی طرف واپسی کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ برینر نے اسے اپنی مونو ٹرین کو متوازن رکھنے کے لیے اسے کی کے طور پر استعمال کیا، اور اس لیے اس نے ایک ماڈل ٹرین میں ایک چھوٹا سا فلائی وہیل رکھا اور اسے الیکٹرک موٹر سے جوڑ کر تجربہ کیا۔ ابتدائی طور پر اس فلائی وہیل نے کام کیا، اور جب بھی ٹرین گرنا شروع ہوتی، ڈسک آگے بڑھ جاتی اور ٹرین کو سیدھا رکھتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب ٹرین مڑتی تھی تو گائرو اس کے ساتھ نہیں مڑتا تھا، کیونکہ وہ سپیس میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ٹرین کے نقطہ نظر سے گائرو آگے بڑھ رہا تھا، جس کی بنا پر ٹرین جھک جاتی اور پٹری سے اتر جاتی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے برینر نے ٹرین میں دوسرا گائرو ڈالا اور اسے مخالف سمت میں گھمایا۔ دونوں کو ایک گیئر کے ذریعے جوڑ دیا تاکہ جب ایک گائرو آگے بڑھے تو دوسرا بالکل مخالف سمت میں آگے بڑھے۔ جب ٹرین نے ایک سائیڈ کا رخ کیا تو دونوں گائرو نے اسی طرح آمنے سامنے رہنا چاہا، لیکن یہ ناممکن تھا، اور اس طرح دونوں گائروز ٹرین کے ساتھ گم گئے۔ As this unwanted development was cancelled، ایک اور مسئلہ حل ہونے کے بعد مسافروں کے ساتھ ٹیسٹ کرنے کے لیے اس نے مکمل ریل بنانے کے لیے پروٹوٹائپ پر کام شروع کر دیا۔ یہ 12 میٹر لمبی 22 ٹن وزنی گاڑی تھی جس میں دو بڑے گائروز تھے جو کہ 3.5 ہزار RPM پر گھوم رہے تھے، لیکن اس ڈیزائن کو بنانے سے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اب جب کہ کچھ زیادہ وزن شامل تھا، گائروز نہ صرف اپنی گردش کے خلاف چل رہے تھے بلکہ کشش ثقل کی قوت بھی ٹرین کو نیچے کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ برینر نے جو چھوٹا ماڈل بنایا تھا اس پر قابو پانا بہت آسان تھا، لیکن اب 22 ٹن کی ایک ٹرین تھی تو اس کے لیے گائروز کو زیادہ مضبوط ہونا تھا، کیونکہ برینر کی مونو ریل کو خود کو بالکل متوازن رکھنے کے لیے اسے اپنے وزن پر قابو پانے کی ضرورت تھی جو گاڑی کو مسلسل کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ جھکاؤ کشش ثقل کے مرکز پر ممکن ہوتا گیا اور گاڑی زیادہ سے زیادہ نیچے کی طرف کھینچ دی گئی۔ ٹرین کو سٹیبل رکھنے کے لیے یہ طریقہ اتنا کامیاب نہیں تھا، اور اس لیے برینر نے ایک نیا حل نکالا۔ اس نے گائروز کو پیٹرول انجن سے جوڑ دیا اور رگڑ کو کم کرنے کے لیے انہیں ویکیوم سیل بند کیسنگ میں بند کر دیا، یہاں تک کہ اگر بجلی ختم ہو جائے ٹرین کے گرنے سے پہلے گائروز 30 منٹ تک گھومتے رہیں گے۔ اس نے گائروز کو ایک ہی جمبل پر رکھا، جس سے پورے نظام کو ٹرین کے رول
ایکسس پر گھومنے دیا۔ ہر گائروں کے ایکسس کیسنگ سے باہر نکال دیے اور 2 گائیڈ پلیٹوں کے درمیان سیٹ کر دیے جو ٹرین کے چیسس سے منسلک تھے۔ جیسے ہی ٹرین ٹرپ کرتی ایکسل پلیٹوں میں سے ایک سے مل جاتے، اس کی وجہ سے گائروں پچھلے ڈیزائن کے مقابلے میں بہت تیزی سے آگے ہو جاتے اور پوری ٹرین کو توازن کی طرف دھکیل دیتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وائبریشن کی وجہ سے گائروز گائیڈر پلیٹوں پر اچھلیں گے اور انہوں نے کبھی بھی ٹرین پر ہموار اور متناسب قوت پیدا نہیں کی، جس کی وجہ سے برینن نے گائیڈ پلیٹوں کو ٹرین سے نکال دیا اور اس سے بھی بہتر حل نکالا۔ اس نے گائروز کو ٹرین کے چیسس پر لگا دیا تاکہ وہ ٹرین کے سامنے گھومے۔ جب ٹرین ٹپ ہوتی، گائروز نے اپنا معمول کا کام کیا اور قدرتی طور پر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ رائٹ سائیڈ گائروں پر اس کا ایکسل براہ راست ایک میکانزم سے جڑا ہوا تھا جو ایکچویٹر راڈ کو کنٹرول کرتا تھا۔ یہ چھڑی ایک لیور اور 2 والوں سے منسلک تھی جو کمپریس ہوا کے بہاؤ کو کنٹرول کرتی تھی۔ اس کمپریس ہوا کو 2 چھوٹے پائپوں کے ذریعے ایک بڑی ٹیوب کے دونوں سرے میں داخل ہوتے تھے۔ یہ بڑا پائپ گائروسکوپ کے مرکز میں سے گزرتا تھا۔ اس ٹیوب کے اندر ایک گیئر تھا جو 2 گائروں کے درمیان رکھا گیا تھا اور ان کو گھمانے کے لیے آگے پیچھے کیا جاتا تھا۔ جب ٹرین جھکتی ہے، گائروز آگے بڑھتے اور ایکچویٹر بازو کے والوں کو چالو کر دیتے۔ والوز میں ایک کو بند کرنے سے کمپریس ہوا پھر پائپوں میں سے ایک سے گزرے گی اور ٹیوب کے ایک سرے پر اس سے دباؤ بڑھتا اور گیئر ایک کو دھکیل دیتا اور گائروز کو مخالف سمت میں آگے بڑھنے تک رہتا جب تک کہ ٹرین توازن پر واپس نہ آ جائے۔ یہ سب کچھ فوری طور پر ہوا اور ٹرین بہت زیادہ غیر متوازن ہونے سے پہلے گائروز رد عمل ظاہر کریں گے۔ یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ کمپریسڈ ہوا ایک نیومیٹک نظام کے طور پر کام کرتی ہے جس سے چھوٹی قوت بہت بڑی قوت پیدا کرتی ہے۔ کمپریسڈ ہوا کی قوت ٹیوب میں ہوا کے ذریعے یکساں طور پر بھیجی جاتی۔ ایک بار جب یہ بڑے پسٹن تک پہنچ جاتی تو اس پسٹن میں ڈالے گئے گائروز سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ منتقل ہوتا تھا۔ اس باصلاحیت نظام نے ٹرین کی ٹپنگ کی طاقت کو اپنے خلاف بڑھایا اور ایک ایسی ٹرین بنائی جو ہمیشہ برابر رہتی تھی۔ اس کی ٹرین اتنی مضبوط تھی کہ اگر تمام مسافر ایک طرف بھی کھڑے ہو جائیں تو ٹرین بالکل متوازن رہتی۔ برینن مونوریل کو ختم کیوں کیا گیا؟ اس کا پروٹوٹائپ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور اس وقت یہ واقعی مستقبل کی طرح لگتا تھا، لیکن بدقسمتی سے سرمایہ کاروں کو ڈیزائن پر اعتماد نہیں تھا۔ اس وقت 2 ریلوے ٹرینیں پہلے سے ہی اچھی طرح سے قائم تھی اور یہ حقیقت کہ ہر ریل گاڑی کو اس کے اپنے جائروسکوپ کی ضرورت ہوگی، اس لیے اس منصوبے کو ختم کر دیا گیا۔ کسی بھی طرح سے ان ناقابل یقین ایجادات کو ظاہر کرنا اور ان کی تخلیق کے پیچھے موجودہ ذہن کی تعریف کرنا حیرت انگیز ہے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگے تو لائک کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔